آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، شعیب بن صالح کون ہوں گے اور ان کا خراسانی لشکر سے کیا تعلق ہوگا؟ کیا پہلے شام میں سفیانی کا خروج ہوگا، اس کے بعد ہی خراسانی لشکر کے علم بردار شعیب بن صالح کالے جھنڈے لیے خراسان سے نکلیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالوں کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، قرب قیامت اور دور فتن کی نشانیوں کے مطابق یہ بات تو طے شدہ ہے کہ پہلے شام کے شہر دمشق سے سفیانی خروج کرے گا، پھر یمن سے یمانی، اس کے بعد خراسان سے خراسانی، اس کے بعد خراسان والے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے۔ دوستو، کتاب الفتن صفحہ نمبر 318 حدیث نمبر 882 میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ کا پیچھا کرے گا، یعنی ایک اللہ کا بندہ دوسرے اللہ کے بندے کا پیچھا کرے گا۔ ان دونوں کے لشکر مقام کرکیسیہ میں آمنے سامنے ہوں گے، ان کے درمیان بڑی جنگ ہوگی اور مغرب کا امیر آ کر مردوں کو قتل کرے گا اور عورتوں کو قیدی بنائے گا۔ پھر وہ سفیانی کی سرکوبی کے لیے نکلیں گے اور جزیرے میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ پھر یمانی پیچھا کرے گا اور قیس کو اریحا نامی جگہ پر قتل کر دے گا اور سفیانی سارا مال جمع کر کے کوفے کی طرف جائے گا اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگاروں کو قتل کرے گا۔ پھر سفیانی شام میں 3 جھنڈوں پر غالب آ جائے گا، پھر ان کے درمیان قرکیسیہ کے بعد ایک عظیم جنگ ہوگی، پھر ان پر پچھلوں کی طرف سے پھوٹ پڑ جائے گی۔ ان میں سے ایک لشکر خراسان کی سرزمین میں داخل ہوگا اور سفیانی کے گھوڑ سوار رات سیلاب کی طرح آئیں گے، جہاں سے ان کا گزر ہوگا وہ اسے ہلاک اور منہدم کر دیں گے۔ پھر وہ کوفے میں داخل ہو جائیں گے، وہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیعوں کو قتل کریں گے، پھر اہل خراسان کو ہر طرف سے گھیر لیں گے۔ یعنی دوستو، سفیانی کا لشکر عراق سے ایران تک پہنچ جائے گا، جہاں سے خراسان شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد خراسان والے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طلب میں نکلیں گے، اسے پکاریں گے اور اس سے مدد چاہیں گے۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ یہی وہ زمانہ ہوگا جب خراسان سے خراسانی سیاہ علم والا لشکر خروج کرے گا، جس کی قیادت بنو ہاشم کا ایک نوجوان کرے گا، اور اس لشکر کے آگے بنو تمیم سے شعیب بن صالح ہوں گے۔ کتاب الفتن صفحہ نمبر 325 حدیث مبارکہ 894 میں محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ بنو عباس کا کالا جھنڈا نکلے گا، پھر خراسان سے دوسرا کالا جھنڈا نکلے گا جن کی ٹوپیاں کالی اور کپڑے سفید ہوں گے۔ ان کے اگلے حصے پر ایک آدمی مقرر ہوگا، یعنی وہ اس لشکر کو لیڈ کر رہے ہوں گے، جنہیں شعیب بن صالح شعیب کہا جاتا ہے۔ وہ بنو تمیم سے ہوں گے۔ پھر سفیانی کے ساتھی بھاگ کر بیت المقدس چلے جائیں گے۔ دوستو، حدیث مبارکہ کا یہ پوائنٹ یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں آخر میں چل کر بات کریں گے کہ سفیانی کے ساتھی بھاگ کر بیت المقدس چلے جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے لیے اس کی بادشاہت آسان اور مواقف ہوگی اور وہ ان کی مدد کریں گے۔ شام کے 300 آدمی ان کے خروج اور حکومت امام مہدی کے حوالے ہونے کے درمیان 72 مہینے ہوں گے۔ اسی طرح دوستو، کتاب الفتن صفحہ نمبر 326 حدیث مبارکہ 897 میں یہ روایت درج ہے کہ ری نامی شہر سے ایک آدمی نکلے گا، وہ درمیانہ قد اور گندم گو رنگ والا بنو تمیم کا آزاد کردہ غلام ہوگا۔ وہ تیز رفتار اونٹ کی طرح ہوگا، جسے شعیب بن صالح کہا جائے گا۔ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ نکلے گا، ان کے کپڑے سفید اور جھنڈے کالے ہوں گے۔ ان کے اگلے حصے پر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، ان سے جو ملے گا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ دوستو، اس روایت میں واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعیب بن صالح کالے جھنڈوں کا لشکر لے کر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ جا ملیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اسی سلسلے میں کتاب الفتن کی اگلی حدیث مبارکہ یعنی 898 میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی 9 جھنڈوں کے ساتھ مکہ میں سے نکلے گا۔ اس بات کی مزید وضاحت حدیث مبارکہ 899 میں واضح ہو جاتی ہے
کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جھنڈا شعیب بن صالح کے ہاتھ میں ہوگا۔ دوستو کتاب الفتن نعیم بن حماد کی حدیث مبارکہ 901 میں یہ روایت درج ہے کہ بنو ہاشم کا ایک نوجوان خراسان سے نکلے گا، جس کے دائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہوگا، وہ کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا۔ اس کے اگلے حصے پر شعیب بن صالح ہوگا، وہ سفیانی کے ساتھیوں کے ساتھ لڑے گا اور انہیں شکست دے دے گا۔ دوستو کتاب الفتن کی 902 حدیث مبارکہ میں شعیب بن صالح کی عمر اور قد و خال کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ روایت ہے کہ امام مہدی کے جھنڈوں کے ساتھ ایک نوخیز یعنی کم عمر غلام ہلکی داڑھی والا زرد رنگ والا نکلے گا۔ اگر وہ پہاڑ سے بھی لڑے گا تو وہ اس میں سے بھی راستہ بنا لے گا، یعنی اس میں شگاف ڈال دے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں ٹھہرے گا۔ دوستو 894 کی روایت کے آخر میں نے آپ کو یاد رکھنے کو کہا تھا کہ سفیانی کے ساتھی بیت المقدس یعنی اسرائیل کی طرف بھاگیں گے، اور اس روایت میں ہمیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا ہوگا، جو سفیانی کو بھرپور سپورٹ کر رہے ہوں گے اور اس کی مدد کر رہے ہوں گے۔ اس لیے خراسان کا لشکر ایلیا یعنی یروشلم پہنچے گا۔ اسی سلسلے میں ترمذی کی حدیث نمبر 2269 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی روک نہ سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔